بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقینا فی الدین اللہم فقینا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 151 سے سورہ آل عمران۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے، سین زبر سا کا کیا میننگ ہے یہاں پر؟ ویری سون، ان قریب۔ سنلقی ہم عنقریب ڈال دیں گے فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفروا کفر کیا، رعبا رعب، اور بما اشرکو کیوں کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ شریک ٹھہرانے کے ان کے باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل ان چیزوں کو کہ نہیں اتاری اس نے بھی سلطانن اس کی کوئی دلیل، ومأواہم النار اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئسا اور وہ برا ہے، مثوى الظالمین ٹھکانہ ظالموں کا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ رعب کس کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ والوں کا رعب۔ نیک جو لوگ ہوتے ہیں، تقوی والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، آپ آبزرو کریں کہ جب آپ کے دل میں تقوی بڑھ جاتا ہے تو باقی لوگوں کے دلوں میں ان کے دلوں پر آپ کا نا ایک رعب سا پڑنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے کہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے شریک ٹھہرانے کی وجہ سے، ان کے کیا گناہ ہے؟ ایک تو انہوں نے کفر کیا اور دوسرے انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، اور ان چیزوں کو بھی کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کے دلوں میں ایک رعب ڈال دیا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ جنگ احد میں جب یہ لوگ کافر جب واپس پلٹ کر چلے گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم راستے سے، اب یہاں سے ہم جا تو رہے ہیں لیکن کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم مدینہ جا کر ان کو باقی کے ان کے جو گھر ہے یہاں پر یہ سارے کے سارے ادھر ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو لوٹ لیں۔ تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک رعب ڈال دیا کہ وہ ایسا نہیں کر پائے۔ انہوں نے مطلب کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے وہاں پر۔ تو یہاں پر ان کو کہا گیا کہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک رعب ڈال دیا ان کے دلوں میں۔ حالانکہ دیکھیے کہ جب مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے بندے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بھی ایک درجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر طریقے سے مدد کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ لوگ بھی اگر آبزرو کریں، اب یہاں تو جنگ کی بات ہو رہی ہے لیکن آج اگر ہم آبزرو کریں کہ اگر ہمارے دل ایمان سے خالی ہوں تو ہماری بات کسی پر کوئی اثر نہیں کرتی، اور وہی بات جب آپ کے اندر تقویٰ ہو، جب آپ کے اندر ایمان ہو، آپ بہت حد تک بہت ساری چیزوں کو پریکٹس کرنے لگے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے آس پاس کے لوگوں پر آپ کی ہر بات کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کے عمل کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے دین کی وجہ سے، آپ کی پریکٹسنگ جو اسلام کی پریکٹس ہے آپ کی، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سامنے والوں پر آپ کا اثر پڑتا ہے اور ان کے دلوں میں رعب پڑتا ہے، وہ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا بھی کوئی بات بول رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو کبھی کبھی کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بھی کوئی بات بولے تو چھوٹے ان کی کوئی بات نہیں سنتے، ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ایزی لیتے ہیں کہ ہاں چلو چھوڑو، یہ تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کا لیول آپ کا بڑھتا ہے، آپ کے اندر تقویٰ بڑھتا ہے، تو لوگوں کے اوپر ایک رعب پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بات ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک محبت بھی رکھ دیتا ہے، ایک رعب بھی ڈال دیتا ہے کہ آپ کوئی بات بولیں تو وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر پاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی بات ہے، ہماری اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال اسلامک طور طریقے سے ہونا چاہیے۔ بالکل ہم اسلام کو فالو کرتے ہوئے اگر اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کے آس پاس کے لوگوں پر کیسے رعب پڑتا ہے، کیسے وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، کیسے آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی کیا کریں گے؟ ان لوگوں کے دلوں میں ان قریب ہم رعب ڈال دیں گے، کس وجہ سے؟ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور ان کے شرک کرنے کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ اور البتہ تحقیق اس نے سچا کر دکھایا، وعدہ اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ جب تم انہیں کاٹتے تھے، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم پست ہمت ہو گئے، کم ہمت ہو گئے،
वतनाज़अतुम, और तुमने आपस में झगड़ा किया, फिल अम्री, अल्लाह के रसूल के बारे में, वअसैतुम, और तुमने नाफरमानी की, मिन बादि मा अराकुम, बाद इसके कि इसने तुमको दिखा दिया, मा तुहिब्बून, वो जिसे तुम पसंद करते थे, मिनकुम, तुम में से बाज, मैं युरीदु दुनिया, वो है जो इरादा करते थे दुनिया का, व मिनकुम, और तुम में से बाज वो हैं, युरीदुल आखिरा, जो इरादा करते थे आखिरत का, तुम्मा सरफाकुम, फिर इसने तुम्हें फेर दिया, अनहुम, इनसे, किनसे, काफिरों से, लियब्तलियकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए, वलक़द अफ़ा अन्कुम, और अलबत्ता इसने तहकीक, इसने माफ कर दिया तुमको, वल्लाहु, और अल्लाह, ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन, बड़ा फजल वाला है मोमिनों पर। अब यहाँ पर देखिए कि ये जंग, क्योंकि ये जंग फैसला कुन थी, और इसी हाल में अबू सुफियान भी वापस चला गया था। अब ये लिहाजा इसको ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अबू सुफियान वापस मुड़कर मुसलमानों पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अबू सुफियान वापस मुड़कर मुसलमानों पर हमला कर दे। लिहाजा आपने सहाबा को उसका पीछा करने का हुक्म दिया। चुनांचे क्या हुआ, जख्म थे वो सहाबा को, फिर भी 70 गमजदा मुसलमानों में से 70 आदमियों की एक जमात उनका पीछा करने के लिए तैयार हो गई, और वो मदीना से निकल खड़े हुए, और मदीना से 8 मील दूर हमराउल असद के मुकाम पर वो पहुंच गए थे। रसूलुल्लाह सल्लम का गुमान बिल्कुल दुरुस्त था कि अबू सुफियान जब मकाम रोहा पर पहुंचा तो इसे ख्याल आया कि काम तो ना तमाम रह गया। अब वो आए थे जंग, ऊपर वाली आयत को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना रह गया था, उसी का मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ कि अब उन्होंने क्या सोचा, आयत नंबर 151। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम आए तो थे लेकिन अभी हमारा तो कुछ फायदा नहीं हुआ इस जंग से, तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा वापस मदीना चलते हैं, मदीना चलकर हम हमला करते हैं। और इन हालात में अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों के साथ थी। मुसलमानों की शिकस्त की खबर सुनकर दिलजोई के लिए रसूलुल्लाह सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, और जब इसे सूरत हाल मालूम हुई तो आपसे मशवरा के बाद वो अबू सुफियान के पास गया। अबू सुफियान ने इसे अपना खैर ख्वाह समझकर जब अपना वापस जाकर हमला करने का इरादा जाहिर किया, तो जो वो माबद जो था, वो जो उसका नाम जो माबद था, तो उसके वो कहने लगा कि मैं इधर से ही आ रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर लेकर आप लोगों के पीछे आ रहे हैं, और इस लश्कर में वो नौजवान भी शामिल हैं जो किसी न किसी वजह से इस जंग में शरीक नहीं हो सके। तो अबू सुफियान ने जब ये किस्सा सुना तो इस पर ऐसा रुआब तारी हुआ कि वो अपना इरादा बदल दिया, और वो मक्के का रास्ता ले लिया उसने। मतलब वो सोच रहा था कि मैं जाकर तो क्या करूंगा, मदीना जाकर मैं हमला कर लूंगा और इनके घर लूट लूंगा, इनके घर बार औरतें इनके लूट मार कर देंगे, हम कम से कम इतना ही करके चले जाएंगे अगर हमने ज्यादा कुछ नहीं किया इस जंग में। तो जब उसको ये पता चला कि ये लश्कर हमारा पीछा कर रहा है, तो उसके दिल में एक रुआब सा पैदा हो गया। तो यहाँ देखिए कि मुशरिकों को यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो बात बताई जा रही है वो ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो मखलूक है, और वो भी नफा व नुकसान पर कादिर नहीं है। यानी कि वो लोग शिर्क करते हैं और ऐसे लोगों से, ऐसे मखलूक से मदद मांगते हैं जो कि रब के साथ उसको शरीक ठहराते हैं, और वो कैसा है, कमजोर है उनका जिससे वो तलब कर रहे हैं। जबकि मोमिन क्या करता है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है जो मदद करने पर पूरी तरह कुदरत रखता है, और अपने बंदों की जरूर मदद भी फरमाता है। और इसी पर मोमिनों को क्या चाहिए, उसकी इताअत करें और इसी पर तवक्कल करें। अब यहाँ पर देखिए आयत नंबर 152 में ये क्या बताया क्या जा रहा है कि शिकस्त की वजह क्या थी। यहाँ पर जब शिकस्त हो गई, जब ये लोग चले आगे, कि अलबत्ता तहकीक इसने सच्चा कर दिखाया था तुमसे अपना वादा जब तुम इन्हें काटते थे बेइज्नी ही इसके हुक्म से, यहाँ तक कि जब तुम पस्त हिम्मत हो गए, तुम्हारी हिम्मत कम हो गई, और तुमने आपस में झगड़ा किया अल्लाह के रसूल के हुक्म के बारे में। अब यहाँ पर कौन सी बात है, किसकी बात, कौन सी बात की तरफ इशारा है कि बरा बिन आजिब कहते हैं कि अहद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 पैदल आदमियों का अफसर अब्दुल्ला बिन जुबैर को मुकर्रर किया और ताकीद की कि तुम अपनी जगह से ना हटना। अब ये जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना कि दर्रे पे वो लोग खड़े थे और फिर बाद में वो लोग अपनी जगह से हट गए, ये उनकी बात चल रही है। तो उन्होंने क्या कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम अपनी जगह से ना हटना, अब्दुल्ला बिन जुबैर को
اور ان کے ساتھیوں کو کیا کہا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک لے جائیں، جب تک کہ میں تمہیں کہلانا بھیجوں۔ اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دیے اور اس کا سر کچل دیا ہے، اسے کچل ڈالا ہے، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا جب تک میں کہلانا بھیجوں۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھے ان لوگوں کے لیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب جیسے کہ پرندے کب چک کر لے جاتے ہیں، جیسے کہ مر گئے، وہاں پہ لاشیں پڑی ہیں، سب کے سب لاشیں ہیں اور پرندے آ کے ان کا گوشت نوچ کے کھا رہے، اتنی اینڈ پوائنٹ، یعنی کہ سارے لوگ چلے گئے، پرندے صرف گوشت آ کے مردوں کا گوشت کھا رہے ہیں، وہاں تک بھی اگر بات چلی گئی تو بھی تم لوگ کیا کرنا، اپنی جگہ سے مت ہٹنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسٹرکشنز دی تھی، اس کے باوجود بھی کیا ہوا، اور ہم نے اب جب ہاں اور تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی اور ہم نے ان کو مار بھی بھگایا، تب بھی تم یہاں سے نہیں ہلنا، یہ بھی ایک بات۔ اور جب تک میں کہلانا بھیجوں، تو ابتدان میں سٹارٹنگ میں کیا کیا، مسلمانوں نے کافروں کو مار بھگایا۔ اب دیکھیے کہ سٹارٹنگ میں جنگ میں تو میدان سارا کا سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی تھا کہ انہوں نے بڑی اچھے سے لڑا، انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے خود مشرک عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے اور پنڈلیاں کھولے بھاگی جا رہی تھی۔ مطلب پنڈلیاں کھولے بھاگی جا رہے سے کیا مراد کہ کبھی کبھی عورتیں بھاگتی ہیں تو اپنے کپڑے جو ہیں وہ سمیٹ کر بھاگتی ہیں نا، تھوڑے تھوڑے پیروں سے اٹھا کر۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کیا کہا، اب غنیمت کا مال اڑاؤ، تو تمہارے ساتھی تو غالب آ چکے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ عبداللہ بن جبیر کہنے لگے، کیا تم وہ بات بھول گئے ہو جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی؟ وہ کہنے لگے، واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کر غنیمت کا مال اڑائیں گے۔ جب وہ درہ چھوڑ کر لوگوں کے پاس آ گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور کافروں نے مسلمانوں کے منہ پھیر دیے اور شکست کھا کر بھاگنے لگے، اور اللہ کے رسول انہیں پیچھے سے بلا رہے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ رہا اور کافروں نے ہمارے 70 آدمی شہید کر دیے، اور جبکہ بدر کے دن مسلمانوں کے 140 کافروں کا نقصان کیا تھا اور 70 کو قید کیا تھا اور 70 کو قتل بھی کیا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کیسا ایک دم میدان پلٹ گیا، پہلے کیا تھا، میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، جیسے یہ لوگوں نے دیکھا کہ اب سب بھاگ رہے ہیں، اب کچھ لوگ نیچے، یہ لوگ تو اوپر درے پہ تھے، وہاں سے یہ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اب تو سب بھاگ گئے، سب چلے گئے اور کچھ لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو اب ہم بھی کیا کریں، چلیں یہاں سے ہم بھی فوراً مال غنیمت لوٹیں، کیونکہ ان کے دل میں بھی کیا ہو گیا تھا، شیطان نے ان کو تھوڑا سا بہکا دیا تھا۔ آگے ہم پڑھیں گے تو حالانکہ وہ بھی ایسے دنیا پسند نہیں تھے، ظاہر ہے جنگ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ آئے ہیں، تو ایسے دنیا دار تو نہیں تھے، لیکن شیطان تو کبھی کبھی انسان کو بہکا دیتا ہے نا۔ تو یہاں پر خاتمہ جنگ کے بعد اب یہ کہ ابو سفیان کا نعرہ کیا تھا، اب یہاں پر آگے بھی کیا آتا ہے کہ جب ان کا انہوں نے کیا کیا، فشل تم سے مراد کہ تمہاری ہمت کم ہو گئی اور تم آپس میں جھگڑنے لگے اور اللہ کے رسول کے حکم کی تم نے نافرمانی کی، کہ کیا، ایک تو جھگڑا انہوں نے کیا کیا تھا پہلے، کہ ہم نے کہا تھا کہ کچھ لوگ اس میں یہ تھے نا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں باہر جا کر لڑیں گے، تب جو کہہ رہے تھے کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہماری بات تو نہیں مانی گئی۔ اب اس طریقے سے ان کی بحثیں بھی اس بارے میں ہو رہی تھی، اور پھر تم نے کیا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے خلاف نافرمانی کی تھی، اور اس کے بعد کہ تم نے، اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھا دیا وہ جسے تم پسند کرتے تھے، کیا پسند کرتے تھے، دنیا کا مال، مال غنیمت، وہ پسند کرتے تھے نا تم، اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھا دیا، اور تم میں سے کچھ لوگ یرید الدنیا، دنیا چاہتے تھے نا، اب جو دنیا چاہتے تھے وہ فوراً دوڑ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، کیا ان کو انسٹرکشنز دی گئی تھی اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور وہ کیوں ایسا ہوا، کیونکہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں دنیا کے مال کی محبت تھی، تو وہ دنیا کی محبت چاہتے تھے، یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اور جو وہاں پر بچے رہ گئے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، تو وہ نہیں ہٹے، اور 10-12 آدمی وہاں پر رہ گئے تھے صرف، تو وہ کون سے تھے، من یرید الآخرہ، وہ دنیا آخرت کو پسند کرتے تھے وہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا کافروں سے تاکہ وہ تمہیں آزمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کہ تم، اور واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ سب کاموں کے بعد بھی جو احد میں جن لوگوں نے
غلطیوں کی وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہوگی، لیکن وہ صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو ہم کبھی بھی اب اس جنگ کا ذکر کرتے ہوئے ہم یہ نہ کہیں کہ یہ انہوں نے کیا ایسے، وہ صحابہ ایسے تھے، مطلب ان کو نیگیٹو ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں کہ ہم نے اب یہ ان کی کوئی نہ کوئی غلطی تھی، کوئی نہ کوئی شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، آگے آئے گا اس کے بارے میں بھی۔ تو یہاں پر بھی اب ان کو کہ بعد میں کیا ہوا کہ اس وقت جب ابو سفیان نے 3 بار آواز دی، جب جنگ کا خاتمہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کیا نعرہ لگایا اور کیا سوال کیا کہ اس وقت ابو سفیان نے 3 بار آواز لگائی، کیا محمد تم لوگوں کے درمیان موجود ہے؟ اب اس کو یہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم ختم کر چکے، اور مگر آپ نے صحابہ کو جواب دینے سے منع کر دیا۔ پھر اس نے 3 بار آواز لگائی، کیا ابو قحافہ کے بیٹے موجود ہیں؟ یعنی کہ ابو بکر صدیق۔ پھر 3 بار پکارا، کیا خطاب کے بیٹے موجود ہیں؟ یعنی کہ حضرت عمر۔ پھر اپنے ساتھیوں سے متوجہ ہو کے کہنے لگا، یہ تو سب قتل ہو چکے۔ سیدنا عمر یہ سن کر رہ نہ سکے اور انہیں کہا، اللہ کے دشمن جھوٹ کہتا ہے، جن کے تم نے نام لیے ہیں سب کے سب زندہ ہیں اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے۔ اس وقت ابو سفیان کہنے لگا، اچھا آج بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا اور لڑائی تو ہو گئی، لیکن کبھی ادھر سے ادھر تم اپنے مقتولین میں مثلا کیا ہوا دیکھو گے۔ مقتولین کا مثلا کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ کیا کرتے تھے جو کافر لوگ کیا کرتے تھے کہ جو جنگ میں شہید ہو جاتے تھے نا لوگ، ان کی ناک اور کان کاٹ دیتے تھے، اس کو کہتے ہیں مثلا۔ تو مطلب ناک کان کاٹ دینا، ان کے ساتھ مطلب بدتمیزی کرنا اس طریقے سے، اور جس کا حکم میں نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ مسلمان کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے تھے، تو ان کو یہ بھی برا سمجھتے تھے۔ پھر اس نے 2 مرتبہ حبل کی جے کا نعرہ لگایا، یعنی کہ ان کا جو بت تھا حبل، تو اس کا اس نے نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ فرمایا، کہو اللہ ہی سب سے برتر ہے اور بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے پکارا، ہمارا تو عزا بھی ہے۔ اب ان کا ایک عزا بت تھا، ایک حبل تھا، تو وہ ان کو ذرا اپنا بڑا پراؤڈ لگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ تو اتنے بڑے بڑے بت ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، تو جو تمہارا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا اسے جواب دو کہ انہوں نے کہا ہمارا، آپ نے فرمایا یوں کہو کہ ہمارا تو کارساز اللہ ہے لیکن تمہارا کوئی کارساز نہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ جب یہ آگے آ رہا ہے، اس تسعدونا، جب وہ تم پر چلے آ رہے تھے، ولا تلونا، اور نہیں تم مڑ کر دیکھتے تھے، الی احدین، کسی کو، والرسول، اور رسول تم کو پکار رہے تھے، یدعوکم، تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے، فاصابکم، پھر اس نے تم کو بدلے میں دیا، غمم بغم، غم پر غم، لکی لا تحزنوا، تاکہ نہ تم غم کھاؤ، علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے فوت ہو گیا۔ فوت ہو گیا مطلب جو چھوٹ گیا، جس کی جو نقصان تم لوگوں نے اٹھایا، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر جو تمہیں تکلیف پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بڑا خبردار، بہت خبردار، خوب خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ زخم ان کو لگے، ان کو بہت زیادہ ان کے زخم، اپنی کئی صحابہ جو تھے کافی زخمی ہو گئے۔ سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں جو زخم لگا اس کا علاج کیا گیا۔ سیدنا علی جو تھے اپنی ڈھال سے اس پر پانی ڈال رہے تھے، سیدنا فاطمہ جو تھی آپ کے منہ سے خون دھو رہی تھی، اور ایک چٹائی جلا کر راکھ آپ کے زخموں پر بھر دی جا رہی تھی، یہ ساری چیزیں۔ اور کیا ہوا پھر بالآخر؟ میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی رہا۔ تو اس جنگ میں کیا ہوا؟ ابتدا میں مسلمانوں کو کامل فتح نصیب ہوئی اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، یعنی کہ ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ کیا یہاں پر بتایا جا رہا ہے نا کہ اس وجہ سے کہ اخراکم فاصابکم، پھر اس نے تم کو بدلے میں دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی غلطی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کو شکست ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ قصور بھی معاف کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ جنگ برابری کی سطح پر ہوئی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے پیچھا کرنے کے لیے جو دستہ بھیجا تھا، اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بالآخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی رہا،
اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی نافرمانی کے جرم کو معاف کر دیا تھا، اور اگر قصور معاف نہ کیا جاتا تو عین ممکن تھا کہ مشرکین مکہ میدان احد کو سر کرنے کے بعد مدینے کا بھی رخ کرتے اور مسلمانوں کے بیوی بچوں کو بھی قتل کر دیتے، یا قیدی بنا لیتے، یا لونڈی بنا لیتے۔ یہ اللہ کا فضل ہی تھا اور اس کی معافی ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی ذلت سے بچا لیا، اور نہ جو ذلت میدان بدر میں مشرکین مکہ کی ہوئی تھی، تو یہ ذلت اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی۔ یعنی کہ پھر بھی کیا ہوا کہ جنگ بدر میں ان کو بہت زیادہ ان کے اوپر مشکلیں آئی کافروں پر، لیکن مسلمانوں کو اتنی زیادہ اس وقت نہیں ہوا تھا جتنا کہ ان لوگوں کے پاس ہوا تھا۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے، اس تسعدون، جب وہ تم پر چڑھے آ رہے تھے اور تم پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی کہ تم کہاں جا رہے تھے؟ دوڑ دوڑ کر مال غنیمت مطلب لوٹنے کے لیے جا رہے تھے، اور رسول تم کو پیچھے سے پکار رہے تھے، اور اس کے بعد پھر اس نے تم کو بدلے میں دیا غمم بے غمن، غم پر غم تم کو دیا، تاکہ نہ تم غم کھاؤ اس پر جو تم سے فوت ہو گیا۔ اب یہاں پر غم اور کیا غم دیا؟ احد کے دن مسلمانوں کو کیا کیا غم پہنچے؟ غمم بغمن کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ یہ کہ تفاسیر میں یہ لکھا جاتا ہے، تفسیر میں مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہ کہ اس کا معنی جو ہے رنج کے بدلے رنج کیا جائے، یعنی کہ مسلمانوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کر کے اسے رنج پہنچایا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست دے کر انہیں رنج پہنچایا۔ دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کئی قسم کے رنج پہنچائے، ایک منافقوں کے واپس لوٹ جانے کا، دوسرا شکست کا، تیسرا اپنے شہیدوں کا، چوتھے اپنے مجروحین کا، پانچواں رسول اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ان کو مل گئی تو وہ لوگ سب پریشان ہو گئے، یہ بھی ایک غم تھا نا، یہ چھوٹے چھوٹے غم ان کو اس دن مل رہے تھے، اور چھٹا اس جنگ کے انجام کا، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رسول کی شہادت کی افواہ کا غم پہنچایا وہ پہلے تمام غموں سے بھاری تھا، یعنی کہ جب انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں ان کو فوت ہو گئے، تو یہ غم ان کے لیے بہت بڑا غم تھا، اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے وہ۔ تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس دن غم پر غم پہنچائے، کس وجہ سے؟ کہ تم نے جو غلطی کی، ما اصابکم، جو تمہیں پہنچا، کس وجہ سے؟ فاتاکم، جو تم سے فوت ہو گیا، جو تم سے چھوٹ گیا، تم اس پر غم نہ کرو، اور جو چیزیں تم سے چھوٹ گئیں، جو تم شکست ہو گئی تم کو، اس پر تم غم نہ کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پر اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا ایسا ضابطہ بتایا کہ ایک مسلمان کو کسی بھی مشکل وقت میں کم ہمت بننے سے بچاتا ہے، اور یہ جو بھی تکلیف یا مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ پہلے ہی اللہ کے علم میں ہوتی ہے، وہ صرف وہی تکلیف اور رنج تمہیں پہنچ سکتا ہے جو پہلے سے تمہارے مقدر میں تھا، لہٰذا اس پر افسوس کرنے کی بجائے بھروسہ رکھو اور اسی کی طرف لو لگاؤ۔ یعنی کہ دیکھیے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا یہ سب ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ تم نے نافرمانی کی، اس وجہ سے تم کو یہ نقصان اٹھانا پڑا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا نا مسلمانوں کو۔ تو اس پر افسوس کرنے کی بجائے آپ کیا کرو، آپ یہ نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب ہو گیا، شکست ہو گئی تو اب بیٹھے اسی پر افسوس کرتے بیٹھے، نہیں، بلکہ اب اس کے بعد اللہ پر پھر بھی بھروسہ رکھو اور اسی کی طرف لو لگاؤ، اور تمہاری مشکلات کو حل کرے گا۔ تو یہاں پر بھی تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہیں کرنا ہے، اب جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرے تو اس پر پھولے بھی نہیں سمانا ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نہ تو مصیبت کے وقت ڈگمگاتا ہے اور آنس توڑ بیٹھتا ہے، اور نہ ہی خوشی کے وقت وہ حد سے زیادہ خوش ہو کر اترانے لگتا ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا اور معتدل مزاج رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ درمیانہ مزاج، نہ بہت زیادہ اوور ہو جاتا ہے خوشی کے وقت اور نہ غم کے وقت بہت زیادہ اوور ہو جاتا ہے۔ تو اتنے شدید غموں کی وجہ سے اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کے اوپر اتنی مشکلیں آ گئی، اتنی تکلیفیں آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ معاف کر دیا، اور ان کو کہا کہ نہیں، اب تم کو پھر بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خبردار ہے اس پر جو تم عمل کر رہے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، اور اس نے کیا کیا پھر؟ اس نے نازل کی تم پر غم کے بعد امنتن، امن، نعاسن، اور ایسی اونگ، یغشا، وہ ڈھانپتی تھی،
طائفتن ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، و طائفتم من احمتہم اور ایک جماعت تحقیق انہیں فکر میں ڈال دیا تھا، انفسہم ان کی جانوں نے، یظنون وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے ساتھ، غیر الحق ظن الجاہلیہ ناحق گمان کرتے تھے وہ اللہ کے ساتھ، کیسے گمان تھے ان کے؟ جاہلیت والے گمان۔ یقولون وہ کہتے تھے، حل لنا من امری کیا ہے ہمارے لیے اس معاملے میں، من شیئن کوئی چیز، قل کہہ دیجئے، ان الامر کلہ بے شک معاملہ سب کا سب، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما لا یبدون وہ بات جو نہیں وہ ظاہر کرتے، لکا آپ کے سامنے، یقولون وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیئن اگر ہوتا ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ، ما قتلنا تو نہ ہم قتل کیے جاتے، ہاں ہونا یہاں پر، قل لو کنتم کہہ دیجئے اگر تم ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرزا تو ضرور باہر نکلتے، الذین وہ لوگ کے کتبہ لکھ دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا تھا، علیہم ان پر، قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، ولیبتلی اللہ اور تاکہ آزمائے اللہ، ما فی صدورکم اس میں جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ولیمحص اور تاکہ صاف کر دے، ما فی قلوبکم اس وسوسوں کو جو تمہارے دل میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب یہ لوگ پریشان ہو گئے، جو مسلمان غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، سب ایک جیسے پختہ ایمان والے نہیں تھے، اب یہاں پر کمزور ایمان والوں کا اور ان کا بھی حال بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خوشی اور غم میں یہ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک ان کی جو بات ہے، اب یہاں پر اتنے شدید غموں کی قسم کے غم ان کو ملے تھے، شدید قسم کے ان کو تکلیفیں ملی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مسلمانوں پر ایک قسم کی اونگ طاری کر دی، ایک ہلکا سا نیند کا جھونکا آ گیا، اور یہ ایک نعمت تھی، غیر معمولی مدد تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اونگ سے کیا ہوتا ہے؟ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا سکون حاصل ہو جاتا ہے، اور بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور غم کیا ہوتا ہے؟ ایک دم بھول جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو طلحہ کہتے ہیں، احد کے دن عین جنگ کے دوران مجھے اونگ آ گئی، تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی میں اسے تھام لیتا، پھر گرنے کو ہوتی پھر میں اس کو تھام لیتا۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، کہ اس نے نازل کی تم پر غم کے بعد امن اور ایسی نیند، ایسی اونگ جو ڈھانپتی تھی ایک جماعت کو تم میں سے۔ اور یہ کہ کیا وجہ تھی، وہ اونگ لانے کی وجہ کیا تھی کہ کیا ہوتا ہے جب کبھی انسان جب تھک جاتا ہے بہت زیادہ، تو ایک چھوٹا سا نیپ جو ہوتی ہے نا، وہ بھی انسان کو کیا کرتی ہے، ایک دم فریش کر دیتی۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں، جو بہت انزائٹی کے شکار ہوتے ہیں، جو بہت پریشان حال ہوتے ہیں، اور ان کو کیا ڈاکٹرز ان کو کیا دیتے ہیں، نیند کی گولی دیتے ہیں، تاکہ وہ تھوڑی دیر سو جائیں تو وہ اپنے غموں سے باہر نکل جائیں، اپنے ڈپریشن سے باہر نکل جائیں، اپنی تھکاوٹ۔ آپ خود بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کہیں سے سفر کر کے آئے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی سی اگر آپ کی بیٹھے بیٹھے بھی کہیں ٹریولنگ میں یا ٹرین میں یا بس میں آپ بیٹھتے ہیں، چھوٹی سی آپ کو نیند، ایک اونگ سی آ جاتی ہے، اور آپ اسی میں ایک دم فریش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا ان لوگوں کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو یہ تو ان کو ٹینشنز بہت ہو گئی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو گئی، یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا، اور یہ پریشان اور غم کے اوپر غم ان کو مل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو ایسی اونگ ان کے اوپر ڈال دی، اور ایک جماعت کو تم میں سے اور ایک جماعت کو ان میں ایک فکر میں ڈال دیا کہ ان کے جانوں نے کہ وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ ناحق اور جاہلیت کے گمان، یعنی کہ یہ لوگ کیسے تھے، یہاں پر کمزور ایمان والوں اور منافقوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، سب ایک جیسے پختہ ایمان والے نہیں تھے، کچھ بہادر تھے، نہیں کچھ بہادر تھے، کچھ کمزور دل تھے، انصار میں کچھ منافقین بھی تھے جو انصار کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک ہو گئے تھے، اور یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کے ساتھ علاوہ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں نہ اسلام کی فکر تھی نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، انہیں بس اپنی ہی جانوں کی فکر تھی، اور یہ کیا سوچ رہے تھے کہ اگر ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کر دیا تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ کبھی وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نے فتح کے جو دعوے کیے تھے وہ کہاں گئے، یعنی کہ جب دیکھا انہوں نے کہ شکست ہو رہی ہے
تو کہنے لگے کہ جب اللہ کے رسول ان کے بیچ موجود ہے تو ان کو شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ ان کی مدد نہیں کرتا؟ یہ ایسے کیسے مومن ہے؟ اللہ ان کی مدد نہیں کر رہا، ان کے بیچ رسول ہے، ان کو تو زخم پہنچ رہے ہیں۔ تو ایسے ایسے یہ جاہلیت کے گمان کر رہے تھے، جاہلیت کی یہ باتیں کر رہے تھے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ یوں ہے کہ وہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا، جنہیں اپنی باتوں کے علاوہ اور کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل اور زیادہ مرعوب اور سب سے زیادہ حق کی حمایت سے دور رہنے والے تھے۔ یعنی ان کا ایک تو یہ کیا، ان کا یہی گمان تھا نا کہ اگر یہاں نہ جاتے حل لنا من امری من شیء، کہ ہاں کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی چیز ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اور کہہ دیجئے کہ ہر معاملہ تو اللہ ہی کا ہے۔ ہاں وہ لوگ پوچھ رہے تھے ہمارے لیے کیا ہے یہاں پر؟ اب یہاں پر ہم آئے ہیں، اتنا سب ہم تھکے ہیں، ہم اتنے زخم ہم نے کھائے ہیں، تو ہمیں کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ یعنی کہ جنگی تدابیر اور ان کے متعلق مشورے میں ہماری بات کو تو ویلیو ہی نہیں دی گئی۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر لڑتے ہیں، تو ہماری بات کو تو ویلیو نہیں دی گئی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس گروہ کے لوگوں کا بھی یہی خیال رائے تھی کہ جنگ مدینے میں رہ کر لڑی جائے، اور ان کی رائے یہ کہ پر کسی نے محض بزدلی کی وجہ سے یہ کہا تھا۔ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے نا جو منافق تھے اور بزدل تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اندر ہی اندر لڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم کو زخم نہ آئے، ہم کو مشکل نہ ہو۔ لیکن اب شکست کے موقع کے بعد یہ کہنے لگے، اب ان کو موقع آ گیا بولنے کا کہ اگر ہماری رائے پر عمل کیا جاتا تو یہ برا دن نہ دیکھنا نصیب ہوتا، نہ ہی ہمارے یہاں پر بھائی بندو مارے جاتے۔ یہاں پر دیکھیے کہ کتنے لوگ مارے گئے۔ تو یہاں پر ان کی یہ باتوں کی وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جاہلیت کے گمان ہے، اور یہ کیا ہے کہ سب کا سب معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، ان امر کلہ للہ، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون، وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں وہ بات جو ظاہر کرتے ہیں آپ کے سامنے، یعنی کہ جو ان کی منافقت ہے وہ چھپاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے سامنے تو یہی بتاتے تھے نا کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہم تو ان مسلمانوں کے بہت خیر خواہ ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم کیوں لڑیں، ہم کیوں ان کے ساتھ دیں؟ ہماری بات مان لیتے تو پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی دو گروہ ہوتے ہیں آپس میں، جب کوئی کہیں کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ نہیں یہاں سے جائیں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں وہاں سے جائیں گے۔ اب اس میں سے ایک کی بات سنی جاتی ہے تو دوسرا پھر اپنی بات میں کہیں نہ کہیں دل میں اڑا رہتا ہے کہ اس نے میری بات تو نہیں ماری۔ اب جب آگے جا کے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، ہاں میں نے کہا تھا نا ایسے کرنے کے لیے، تو تم نے تو میری بات نہیں مانی تھی، اب اٹھاؤ مشکل۔ یہ ہوتا ہے ہمارے آس پاس بھی، ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ جب ایسا کوئی موقع آتا ہے، جب اب ظاہر ہے ہر ایک کی بات تو ایک جیسی نہیں ہوگی۔ اب فار ایگزامپل دیکھیے کہ اب میں کلاس کے ٹائمنگ چینج کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اب میں نے کہا تھا کہ ہم مارننگ کی کلاس رکھتے ہیں یا ایوننگ کی، تو آدھے لوگ کہہ رہے ہیں مارننگ کی کلاس رکھتے ہیں، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں ایوننگ کی کلاس رکھتے ہیں۔ اب جن کی جو اب ایوننگ کی کلاس رکھے تو مارننگ والے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اب ہم تو نہیں جوائن کر سکتے، ہمارے لیے تو مارننگ کا ٹائم صحیح ہے۔ تو اب ہر ایک کی بات کو نہیں توجہ دی جا سکتی نا، کہ ایک تو یہ دیکھنا پڑتا ہے درمیانہ کیا راستہ ہے، تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں اب کیا ہوتا ہے کہ جب جن کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تھوڑے سے سلو ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہماری تو بات نہیں مانی گئی، ہماری بات کو تو ویلیو نہیں دی گئی۔ تو یہاں پر بھی اب وہ تھے تو منافقین، ان کے دل اتنے زیادہ پکے نہیں تھے، پختہ نہیں تھے، ان کے ایمان اتنے زیادہ ایمان سے لبریز نہیں تھے ان کے دل۔ تو انہوں نے کیا کہا، ہاں ہماری بات تو نہیں مانی گئی، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑتے ہیں، اب دیکھو شکست ہو گئی مسلمانوں کو، اب دیکھو اتنا نقصان ہو گیا، اتنے سارے ہمارے بھائی مر گئے، اتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب وہ ایسی ایسی باتیں کرنے، یہ جاہلیت کے گمان وہ کرنے لگے، جاہلیت کی طریقے کی باتیں وہ لوگ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو چھپاتے تھے، وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے، اپنے دلوں میں جو انہوں نے منافقت چھپائی ہوئی تھی وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ ہوتا تو ہم قتل نہ کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے، کہہ دیجئے کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو ضرور باہر نکلتے، کس کے لیے؟ اگر موت تمہاری لکھی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ وہ لوگوں کے لیے کہ لکھ دیا گیا ہے ان پر قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ اب دیکھیے کہ جب لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے تو انسان وہاں پر خود جا کر پہنچتا ہے، اس کی موت جہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں ان کے بولنے سے کہ اب یہاں آئے ہیں، جنگ کے میدان میں آئے ہیں تو ہی موت آئی ہے، اگر وہ گھروں میں ہوتے تو کیا ان کو موت نہیں آتی تھی؟ تو یہاں پر ان کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی تقدیر میں جو کچھ جس مقام پر موت واقع ہونا مقدر کیا ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنی موت کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، وہ وقت پر پہنچ جاتا ہے، وہ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ مقام کون سا ہوگا؟ یہ ایسی بات ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ الْمَوْتِ، کہ کسی کو بھی نہیں پتا اس بات کا کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ اور اگر جنگ برپا نہ ہوتی تو جن جن لوگوں کا یہاں مرنا مقدر ہو چکا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ کے رہتے۔ اور اگر میدان جنگ میں ان کا مرنا مقدور ہوتا اور میدان جنگ میں نہ آنے کے ہزاروں جتن کرتے اور نہ کسی ہیلے بہانے سے یہاں پہنچ کر ہی رہتے۔ یہاں اللہ کی تقدیر سب باقی باتوں پر غالب ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اگر انسان کی موت جہاں پر لکھی ہوئی ہے، کیا ہے؟ انسان وہاں پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ ہمارے آس پاس بھی ہم کئی ایسے ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ انسان اب دیکھیں کہ اب جو فلائٹ میں اب جو فلائٹ جو کریش ہوئی ہے، تو لوگوں نے تو اس میں اب دیکھیں کئی سالوں سے لوگ انڈیا نہیں آئے تھے، اب اتنے سالوں کے بعد وہ آئے ہیں، ٹکٹ لے کر وہ فلائٹ میں بیٹھے ہیں۔ اور جو یہاں سے جا رہے تھے ان کا بھی دیکھیے کہ انہوں نے ہزاروں روپے کا ٹکٹ لیے وہاں جانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی موت اس فلائٹ میں لکھی تھی، ان کا وہ وقت تھا، ان کی وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی، اور جن کو نہیں مرنا تھا انہوں نے وہ ٹکٹ لے کر بھی پھر نیچے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ جس کی موت جہاں ہوگی وہ وہاں پر خود ہی چل کر جائے گا، وہ اپنی موت کی طرف، اپنی موت کی جگہ کی طرف خود چل کر جائے گا۔ کہ اسی طریقے سے ایک واقعہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص آفس میں بیٹھا تھا، اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ مجھے بے چینی ہو رہی ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں ایسے کرتا ہوں کہ میں گھر چلا جاتا ہوں، بے چینی ہو رہی ہے ہاسپٹل چلا جاتا ہوں۔ وہ آفس سے نکلا اور راستے میں اس کو وہ گاڑی میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کو تھوڑی سی وامٹ کے جیسا محسوس ہوا کہ اس کو وامٹ آنے لگی۔ تو اس نے کیا کیا، گاڑی رکائی اور وہاں سے اتر کے تھوڑا سا وامٹ کرنے لگا۔ ایک گاڑی آئی اور اس نے اس کو اڑا دیا، وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ کہ وہ دیکھیے کہ وہ بیٹھا کہاں تھا؟ آفس میں بیٹھا تھا، سکون سے آفس میں ٹھنڈا ٹھنڈا بیٹھا تھا، لیکن وہ کہاں پہنچا؟ اپنی موت کی جگہ پر پہنچا، کیونکہ اس کی موت وہاں پر اس وقت لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ اپنی موت کی جگہ پر خود جا کر پہنچا، کسی نے نہیں لے کر گیا اس کو، کسی نے اس کو نہیں کہا کہ ہاں تم وہاں جاؤ۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ ہمیشہ کئی ہمارے آس پاس ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان اپنی موت کے پاس خود جا کر پہنچتا ہے، کبھی ٹکٹ لے کر، کبھی خرچ کر کر، کبھی مشکلیں اٹھا کر اپنی موت کی جگہ پر وہ خود پہنچتا ہے۔ کبھی ٹرین سے سفر کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سال سعودیہ میں رہنے والے لوگ انڈیا جا رہے ہیں ٹکٹ لے کر خوشی خوشی، اور انڈیا میں وہ جاتے ہی ان کی موت وہاں پر واقع ہو گئی۔ کبھی کوئی انسان، یہ دیکھیے کہ کورونا کی مثال بھی دیکھیے کہ کئی لوگ کورونا میں ایسے تھے جو مطلب ان کو کورونا ہونے کے باوجود بھی بچ گئے، ان کی موت نہیں لکھی تھی، لیکن کئی لوگ چھوٹے سے ریزن کی وجہ سے ریزن بن گئے، اور کئی لوگوں نے اتنے پریکاشنز لیے، اس کے باوجود بھی وہ ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت اس وقت لکھی تھی، اس ریزن سے لکھی تھی۔ تو جہاں پر انسان کی موت لکھی جاتی ہے تو یہاں پر ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر جاتے نہ بھی جاتے تو تم اپنے گھروں میں ہی مر جاتے۔ تو یہ نہیں تھا کہ تم اگر یہاں آئے ہیں تو ہی مرو گے، ورنہ تم نہیں مر سکتے، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور اس جنگ میں اس شکست کے بعد یہ واقعے سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوا مسلمانوں کو کہ ہر مسلمان کے متعلق سب کو پتا چل گیا کہ وہ اپنے ایمان میں کس قدر مضبوط ہے۔ یہاں پر یہ پتا چل گیا کہ کون کون ان کے دلوں میں کتنا کتنا ان کے دلوں میں ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں ہے، جو ہمارے سینوں میں ہے، اس کو صاف کر دے۔ جو وسوسے تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سینوں کے راز کو۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ چھانٹنا بھی چاہ رہا تھا نا جنگوں کے دوران، اللہ تعالیٰ یہ بھی پتا لگانا چاہتا ہے، اپنے نبی کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو ان کے دلوں سے جو باتیں کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے، ان کے دل کمزور ہیں، یہ ایمان میں کس قدر مضبوط ہیں، کس قدر بہادر ہیں، کتنے عزم کے پکے ہیں۔ اس طرح کمزور ایمان والوں اور بزدلوں اور منافقوں کو بھی سب پتا چل گیا کہ یہ جنگ کیا تھی، گویا ایک امتحان گاہ تھی، ہر ایک کے دل میں کیا کچھ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا اس جنگ کا کہ مخلص مسلمان اپنی کمزوریوں کو دور کر سکیں، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے وسوسے اور کمزوریوں سے پاک صاف بنا دے، اور منافقین کا نفاق
کھل کر سامنے آ گیا اور لوگ ان کے برائی سے بچ کر باطن سے بچ سکے تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ وسوسے جو آ رہے تھے ان کے دلوں میں کہ اگر ہم یہاں نہ آتے تو ہم نہ مرتے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ جو مومن تھے ان کے دلوں کو یہ وسوسوں سے پاک رکھا۔ یہاں پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکہ تمہارے سینوں کو پاک کر دے، صاف کر دے جو وسوسے تمہارے دلوں میں آ رہے تھے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سینوں کے راز۔ اب یہ دیکھیں کہ جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی وہ کہیں نہ کہیں پشیمان تھے، کہیں نہ کہیں شرمندہ تھے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے، ہم نے یہ کیسے کر لیا، ہم سے یہ غلطی کیسے ہو گئی۔ وہ کہیں نہ کہیں شرمندہ بھی تھے اور ان کو یہ بھی ریئلائز ہو رہا تھا کہ یہ سب چیزیں کس وجہ سے ہوئی، ہماری جو نافرمانی ہوئی، نبی کی بات ہم نے نہیں مانی تو اس وجہ سے ہم کو یہ بات ہم کو سامنے آئی ہے اور ہم کو یہ مشکلیں اٹھانی پڑی۔ ان کو یہ بات پتا چل گئی، ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ ہماری غلطی کہاں پر ہے۔ ان الذین تولوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن آپس میں ملی تھی دو جماعتیں، یعنی کہ جنگ احد میں آپس میں دو جماعتیں۔ انما استزلهم الشیطان، یقیناً انہیں پھسلا دیا تھا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، یہ بسبب ان کی کوتاہیوں کے جو کسبوا انہوں نے کمایا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ نے ان کو معاف کر دیا، عنہم ان سے، ان اللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ماں کسبو سے کیا مراد ہے کہ اب انہوں نے جو یہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس شکست کے بعد مخلص مسلمانوں نے بھی فرار کی راہ اختیار کر لی۔ اب بالخصوص اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیلی تھی تو مسلمانوں کے آسان خطا ہو گئے، اب مسلمان پریشان ہو گئے۔ اس آیت میں ببعض ما کسبوا سے مراد وہی ہے جو درے کو چھوڑنے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی غلطی تھی جو مسلمانوں سے سرزد ہو گئی تھی۔ ما کسبوا مطلب جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے غلطی کی۔ کیا غلطی تھی ان کی یہی غلطی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی اور وہ درہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے کے لیے نیچے اتر گئے تھے۔ تو یہی وجہ تھی، اس وجہ سے، اور یہ کیوں ہوا تھا؟ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، اور یہ فرار کی راہ اختیار کرنا ان مومنوں کے لیے اپنے اس میں نہیں تھا، بلکہ یہ ایک شیطانی عمل تھا جو شیطان نے ان کو بہکایا تھا، اور ان کے دل ایمان پر قائم تھے، اور نہ ان کے دل ایمان پر قائم تھے۔ اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 13-14 مسلمان رہ گئے تھے، جن میں 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے۔ مہاجرین میں سے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن عوام، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ چنانچہ اب یہاں پر حضرت سیدنا عثمان پر ایک یہ تان بھی کرتے ہیں شیعہ حضرات کہ حالانکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فرار محض شیطانی اغوا تھا، مطلب شیطان نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے پھسلا دیا تھا، تو اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں، اب ہم اس دین میں رہ کر کیا کریں۔ بھائی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت ایمان والا بھی بندہ ہو تو شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، ایمان کی کمزوری کی بنا پر نہیں تھا یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے قصور معاف کر دیے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے یہ لوگ بڑے بڑے لوگ تھے اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، بعد میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری فرما دی تھی کہ یہ لوگ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کیسے ہے کہ نیک لوگ تھے، لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا کہ اب یہ بہک گئے ذرا سے، اور یہ ان کے دلوں میں ایسی بات آ گئی۔ اور جب سیدنا سعد اور طلحہ کی جو فضیلت اس میں بتائی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور کفار نے آپ کے گرد گھیرا ڈال دیا، تو اس دوران 2 صحابہ جو تھے، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ایسی جانثاری کے بے مثال نمونے انہوں نے پیش کیے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کے بعد پھر کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنے آپ کو یا اپنے ماں باپ کو فدا کیا۔ یعنی کہ جنگ میں جو سیدنا ابی وقاص جو تھے، سعد بن ابی وقاص جو تھے، وہ جو لڑ رہے تھے، جو تیر چلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر دیتے جاتے اور کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ غزوہ احد کے دن آپ سیدنا سعد سے یوں فرماتے تھے،
तीर मारो, मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हो। यानी कि ऐसे अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और के बारे में नहीं कहे, बल्कि उनके बारे में कहे थे, साद बिन अबी वक्कास के। और सैयदना तलहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए, और आप भी माहिर तीर अंदाज थे। जो आपके पास से गुजरता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अपने तीर तलहा के हवाले कर दो। यानी कि इतने ज्यादा वो तीर चला रहे थे, और माहिर तीर अंदाज थे वो। तो सब लोगों को क्या कह रहे थे अल्लाह के रसूल, तो अपने तीर तलहा के हवाले कर दो। फिर इस वक्त ऐसा आया कि काफिरों के तीर रोकने के लिए सैयदना तलहा के पास कोई चीज ना थी, तो उन्होंने क्या किया, अपना बाजू आगे कर दिया। अब सब तीर इसी पर बर्दाश्त करते रहे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना वो छुपा रहे थे, तीर उनके ऊपर गिरने से बचा रहे थे उनको, कि उन्होंने अपना जो बाजू था, अपना शोल्डर उन्होंने सामने कर दिया, और सारे तीर उसी के ऊपर ले लिए। यहाँ तक कि एक बाजू उनका शल हो गया, यानी कि पैरालाइज्ड हो गया, सुन हो गया। इतने ज्यादा उस पर तीर लग चुके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन करते करते इतने ज्यादा उस पर तीर लग गए कि वो अब सुन हो गया, उनको कोई असर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने तलहा का वो हाथ, उन्होंने कहा कि खैस बिन अबी हाजिम कहते हैं, मैंने तलहा का वो हाथ देखा जिससे इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया था, वो बिल्कुल शल हो गया था। शल हो गया मतलब पैरालाइज हो गया था। यहाँ काफिरों से मुराद मुनाफिक भी हैं, जो मुसलमानों से मिले जुले रहते थे, बज़ाहिर ईमान लाने वाले, और दिलों में कुफ्र को छुपाए हुए थे। यहाँ पर भी देखिए इन लोगों की बात बताई जा रही है कि ये लोग कैसे हैं, कि इनको अल्लाह ताला ने इनकी कोताहियों को, इनके जो गलती इनसे हो गई थी, एक छोटी सी गलती हो गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको माफ कर दिया। क्योंकि अल्लाह ताला क्या करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तब ये, क्योंकि अल्लाह ताला को भी पता था कि ये ईमान वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इनके ईमान खाली हैं या ईमान से खाली हैं। अगर ऐसे होता तो वो जंगों में ही क्यों आते? अल्लाह ताला को पता था कि ये ईमान वाले बंदे हैं, इनके दिलों के लेवल को, ईमान के लेवल को अल्लाह ताला जानता था। लेकिन सिर्फ एक छोटी-सी बात, जो माँ कसबू, इन्होंने माँ कसबू का मतलब ये कि अल्लाह के नबी की इन्होंने एक छोटी-सी बात नहीं मानी, इसकी वजह से इनको इतनी मुश्किलें उठानी पड़ी। और मुसलमानों को ये रियलाइज़ भी हो गया, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हो गए, और फिर बाद में अल्लाह ताला ने उनको फिर ये रियलाइज़ भी करा दिया, उनको माफ़ भी कर दिया, और उनको फिर अशरे मुबशरा में इन लोगों के नाम भी लिख दिए। आयत नंबर 155 तक रखते हैं इंशाल्लाह। आगे का नेक्स्ट वीक देखेंगे इंशाल्लाह।